ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے روزانہ آپ تک اسلامی معلومات کے تعلق سے آڈیو بنا کر بھیجے جاتے ہیں اور آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک آڈیو سنیں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں کسی ٹاپک پر کچھ باتیں لے کر حاضر آیا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے نماز۔ حدیث پاک میں نماز کا چور کسے کہا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کیسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ طویل قیام کرنا افضل ہے یا زیادہ رکعتیں پڑھنا؟ نماز میں قیام طویل ہونا کثرت رکعات سے افضل ہے، یعنی جب کہ کسی وقت معین تک نماز پڑھنا چاہے، مثلا 2 رکعت میں، اتنا وقت صرف کر دینا 4 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ کس نماز کی جماعت میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا؟ اگر فرض چھوٹ جانے کے علاوہ کسی سبب سے نماز با جماعت دہرائی جا رہی ہو تو نیا آنے والا مقتدی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر ترک فرض کے سبب دہرائی جائے تو نیا شخص شریک ہو سکتا ہے۔ ایک رکن میں کتنی بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہٹا لیا، یہ 2 بار ہوا۔ اگر اب اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہے گی۔ کب آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی کوئی صورت بیان کرے۔ نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی تو دوسرے نے کہا، یرحمکم اللہ۔ اس پر چھینکنے والے نے آمین کہا تو اس صورت میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، چاہے پورا منہ پھیرا یا تھوڑا، مکروہ تحریمی ہے۔ منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھرا کر ادھر ادھر بے ضرورت دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے، اور نادراً کسی غرض صحیح سے ہو تو اصلاً حرج نہیں۔ حالت نماز میں نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ سترہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ نماز کے آگے کسی ایسی چیز کا ہونا جس سے آڑ ہو جائے اسے سترہ کہتے ہیں۔ سترہ بقدر 1 ہاتھ کے اونچا اور انگلی برابر موٹا ہو۔ کس صورت میں دوران جماعت ایک شخص نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے باوجود گناہگار نہیں ہوتا؟ جب امام کے آگے سترہ موجود ہو تو اب امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی سترہ ہے، ان کے لیے الگ سترہ کی حاجت نہیں۔ اس صورت میں کوئی مقتدیوں کے آگے سے گزرا تو گناہگار نہیں۔ نماز میں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں مصحف شریف یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر قرآن پڑھنا مطلقاً مفسد نماز ہے۔ یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہو اسے دیکھ کر پڑھنا بھی مفسد ہے۔ ہاں اگر یاد پر پڑھتا ہو، مصحف یا محراب پر فقط نظر ہے تو حرج نہیں۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔
عمل کثیر کیا ہے اور کب اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ عمل کثیر کے نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، نماز فاسد کر دیتا ہے۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے۔ کیا 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے بھی کوئی نماز تھی؟ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز مقرر تھی یا نہیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ شب معراج سے پہلے صرف قیام لیل یعنی رات کا قیام فرض تھا۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے کیا بشارت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ امامت کروانے کے لیے کتنی اور کون کون سی شرطیں ہیں؟ مرد غیر معذور جو معذور شرعی نہ ہو کہ امام کے لیے 6 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مرد ہونا، قرأت صحیح ہونا، معذور نہ ہونا۔ امام کے ولضالین کہنے کے بعد آمین کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام جب ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ اور سلام پھیرتے وقت نظر کہاں ہونی چاہیے؟ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ، رکوع میں دونوں قدموں کی پشت پر، سجدے میں ناک کی طرف، قاعدہ میں گود کی طرف، پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف اور دوسرے سلام میں الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا مستحب ہے۔ نماز میں امام سے پہلے سر اٹھانا اور جھکانا کیسا ہے؟ امام سے پہلے رکوع و سجود میں جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا مکروہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امام سے پہلے سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں نماز کے قاعدہ اولیٰ میں بھول کر سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد بھی بیٹھ جانا واجب ہے؟ مقتدی قاعدہ اولیٰ میں بھول کر سیدھا کھڑا ہو جائے تو امام کی متابعت کے لیے اس پر بیٹھ جانا واجب ہے۔ سدل کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ سدل کپڑا لٹکانے کو کہتے ہیں، مثلا سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، یہ نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ تشبیک کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم بیان کیجیے؟ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا تشبیک ہے۔ دوران نماز یا مثلا نماز کے لیے جاتے ہوئے یا نماز کا انتظار کرتے ہوئے تشبیک کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ خارج نماز میں بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور خارج نماز میں انگلیوں کو آرام دینے یا کسی ضرورت کے لیے یہ مباح ہے۔ اس کی کیا صورت ہے کہ 2 شخص نماز میں اس طرح روئے کہ حروف پیدا ہوئے مگر اس کے سبب ایک کی نماز فاسد ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی؟ ایک شخص درد اور مصیبت کی وجہ سے رویا اور اس کے منہ سے آہ، اوہ وغیرہ کے الفاظ پیدا ہوئے تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور دوسرے کو امام کا پڑھنا پسند آیا، اس پر رونے لگا اور
ارے نعم ہاں زبان سے نکلا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے، اور اگر امام کی خوش الحانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی کیا وعید ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جانتا کہ نماز پڑھنے والے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔ آدمی کو کب ستھرا بنایا جائے؟ آدمی کو اس حالت میں ستھرا کیا جائے جبکہ اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، نماز کے تعلق سے اسلامی معلومات آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے آئیڈیو میں شرائط نماز، فرائض نماز، اس پر گفتگو ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے آئیڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔